رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور حسب معمول اس میں آپ کے تجارتی، مالی اور اس قسم کے دیگر معاملات اور سوالات جو ہوں گے وہ شامل کریں گے۔ اور میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو بسا اوقات بیرون سلسلہ ملتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے یہ مسئلہ بتائیے گا، تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مفتی صاحب ابتداءً کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ مرحبا مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاجر سے گفتگو ہو رہی تھی جی، وہ اپنی شرعی رہنمائی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جی چھوٹے تاجر تھے جی، اور وہ جانا چاہ رہے تھے ذرا اس پائپ لائن میں جس میں آ کے ایک بڑا تاجر شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے گھر میں کوئی چیز بنا رہا ہے، آہستہ آہستہ ترقی ہونا شروع ہو جائے اور پھر اسے سائٹ ایریا پر آنا پڑے، جی تو وہ اس کی ایک ترقی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کاروباری دنیا میں لوگ ترقی کرتے ہیں، جی اور ایسی ترقی یقیناً ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے فائدہ مند ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مالدار بن رہا ہے، ٹھیک، تب مسلمانوں کی تجارت بڑھے، مسلمان اپنی اشیاء خود بنائیں ٹھیک ہے، اور ان کا انحصار اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں پر ہو تو زیادہ فائدہ ہے، معیشت اسلامیہ جو اس کو ترقی ملے گی۔ ٹھیک ہے، خوشائن بات ہے۔ ٹھیک۔ اب ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جب اس موڈ پر آ گیا ہوں اور اب انڈسٹریل سوسائٹی کا حصہ بننے جا رہا ہوں تو میرے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں رشوت دوں، میں ہر کام جائز طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، میں گورنمنٹ کی تمام فیسیں ادا کرنا چاہتا ہوں، صحیح، تمام جو ہے وہ جو جہاں جہاں مطلب کہ پیمنٹ ادا کرنے کی ہوتی ہیں، جو قانون ہے میں سب پر تیار ہوں۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے ایک مثال دی، کہنے لگے کہ جیسے میں اسی سال سائٹ ایریا میں آیا، ٹھیک، چھوٹا سا کام ہے ابھی بھی ان کا، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، ٹھیک، تو نئی نئی جگہ کرائے پہ لی ہے، تو لیبر لا کے تحت مختلف معاملات ہوتے ہیں فیکٹریوں میں، بہت سارے قانون ہیں، بہت سارے شعبے ہیں۔ ٹھیک، اس میں سے ایک شعبہ یہ ہوتا ہے کہ لیبر کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کوئی فنڈ قائم کریں اور اس سے ان کی امداد کی جائے۔ ٹھیک، تو کہنے لگے کہ میرے پاس اس محکمے کے لوگ آئے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیا صورتحال ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک، تو کہنے لگے کہ نہیں جی، آپ کو ہم اتنے سال پہلے سے رجسٹر کریں گے
اور آپ کا جو ڈیوز بنیں گے وہ اتنے لاکھ کے بنیں گے. ٹھیک. اور کہنے کہ جناب میں یعنی انہوں نے سٹارٹ ابھی کیا اور پہلے سے رجسٹر کریں گے ماضی سے 5-10 سال سے رجسٹر کریں گے اور آپ پر اتنے ڈیوز بنیں گے اور وہ اتنے لاکھ بن جائیں گے. تو کہیں گے اتنے لاکھ کیسے بن جائیں گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے اس کا ایک حصہ ہمیں دے دیجیے گا, کام ہو جائے گا. ٹھیک. یہ ہمارے معاشرے کی ابتری ہے کہ یہاں جن لوگوں کے ہاتھ میں یعنی پالیسیاں ٹھیک ہوں گی جی, لیکن ان کو جو اپلائی کرنے چلے ہیں, جو محکمہ جات قائم ہیں جی, وہاں ایسے خائن اور راشی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو بلیک میل کر کے اور مختلف طریقوں سے جی, لوگوں کو وہ کرتے ہیں, بس رشوت پر لے کر آتے ہیں کہ یہ گھبرا جائیں, ان کو لگے کہ کیسے ہوگا اور ہمیں جو ہے وہ ہڈی ڈال کر اپنا کام چلا لیں. جی. میں نے ان سے بھی ایک بات شیئر کی جو اپنی فیلنگ اس وقت سامنے آئی. تو میں نے کہا کہ تاجر برادری جو ہے بہت صدقہ اور خیرات کرتی ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک مطلب کہ اپنا مال نیک کاموں میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تاجر برادری اس برائی کے خلاف کوئی پریشر گروپ قائم کرے؟ ٹھیک. مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا بزم یا فورم بنائے جس میں 2-3 وکیل کی خدمات لیں. ٹھیک. کہ جو جائز ونڈوز ہیں اور وہاں ان ونڈوز پر کوئی جاتا ہے اور ان کے ساتھ غیر قانونی طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے, ٹھیک, تو وہ اپنا معاملہ اس فورم کی طرف پھیریں. یعنی مفتی صاحب گویا کہ جائز طریقے پہ چلنے نہیں دیا جا رہا. جیسے کہ ابھی حکومت سندھ نے ایک ادارہ بنایا تھا CPLC. جی. تو وہ شہریوں کے بہت سارے حقوق کا مطلب کہ وہ کرتا ہے, دفاع کرتا ہے. مطلب کسی کو گاڑی خریدنی ہے تو وہ چیک کروا لے جناب کہ گاڑی پہ کوئی FIR تو کٹی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے اور کئی معاملات کو وہ دیکھتا ہے. ایک سوسائٹی اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے کچھ معاملات میں جو میری معلومات ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی ایسا فورم ضرور ہونا چاہیے کہ جو تاجروں اور جو حکومتی محکموں کی بددیانتی ہیں, مطلب محکموں کی بددیانتی نہیں ہے, ان محکموں سے وابستہ جو افراد ہیں ان کی بددیانتی ہیں. ٹھیک. تو وہ ان کو رجسٹر نہیں کرتے, جو ان کے حقوق ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے 100 جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں, 100 طرح کے کام کرتے ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت تاجر برادری سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے بس جس طرح بھی ہو میں بس سیف رہوں. تو لیکن آہستہ آہستہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ناسور بنتی جا رہی ہیں. جس طریقے سے حدیث پاک میں فرمایا گیا نا, اذا فات الحیا ففعل ما شئت, جب حیا چلے جائے تو پھر جو مرضی کرو. جی. تو اسی طریقے سے جب اس طرح کے لوگ آئیں گے, رشوتیں مانگیں گے اور وہ کوئی حجاب نہیں ہوگا اور وہ مانگنے پہ آ جائیں گے, کوئی بعید نہیں ہے کہ کل بھتے کے لیے بھی یہی جا کر بتائیں کہ جی فلاں آدمی ہے, اس کے پاس اتنا ہے, وہ اتنا دے دیتا ہے بڑے آرام سے, ان کے پاس جاؤ. تو یوں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی برائیاں آگے بڑھ کر ناسور ثابت ہوتی ہیں. اور جو لوگ جس کے حلال کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تغدو کرتے ہیں, ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. اور ایک ہمارا تاجر طبقہ ایک بہت بڑی تعداد میں پچھلے سالوں کے اندر ملک چھوڑ کر گیا ہے, اس نے انڈسٹریاں منتقل کی ہیں. کیوں؟ مطلب اس کے حقوق تلف ہو رہے تھے یہاں پر. ٹھیک. تو ایسا کوئی پل بنایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ایک چھوٹا تاجر بھی جو ہے وہ اپنی شکایت درج کرے اور پھر عملی طور پر اس کے لیے کوششیں کی جائیں تاکہ جو سیدھا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سیدھا کام کرنے کے اسپیس ملے, اس راستے بن سکیں. ٹھیک, ماشاء اللہ. تو یہ ایک حال دل تھا جو میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آپ کے جو الفاظ ہیں اللہ کرے ہمارے تاجر اسلام بھائی, ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے تاجر اسلام بھائی خصوصیت کے ساتھ دیکھتے ہیں, ایک تعداد کا مجھے پتہ چلا. تو آپ دیکھیں جی مفتی صاحب کے یہ جو مفتی صاحب نے آپ کو مشورے دیے ان پہ غور و فکر کریں اور واقعی میں اس میں بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری دین و دنیا
بہتر ہوں شریعت کے دائرے میں رہ کر. مفتی صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مدعو کیا گیا تھا, دعوت دی گئی تھی کہ آپ سوالات کیجئے, تو وہاں سے بھی ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں, کالز بھی ہیں. اب آپ کی اس سے فرمان پہ چلتے ہیں. سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں گے نا؟ کال سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, کال تو چینل پر آئی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کی صورت میں سوالات آئے. تو پہلے سوال شامل کر لیتے ہیں. پہلے ہم سوشل میڈیا کا سوال شامل کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر اویس اعظم اتاری ہیں, وہ فرماتے ہیں سلام, میرا سوال یہ ہے کہ میں بیرون ملک رہتا ہوں جہاں میجورٹی نان مسلم کی ہے. میں یہاں ایک سپر اسٹور کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں جس میں مرغی, بکرے کا گوشت جبکہ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے وہ بھی ہوگا. آیا اس گوشت کا بیچنا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو ہمارے ڈاکٹر مشینی ذبیحے کا بیچنا تو جائز نہیں ہو سکتا. لہذا یہ جو بھی ایک مارکیٹ میں پروڈکٹ رکھی جاتی ہیں جائز پروڈکٹ وہ رکھیں. ٹھیک. اور وہاں بعض لوگ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کو سپر اسٹور کھول رہے ہیں تو ہمیں جو ہے ڈرنک رکھنی پڑے گی, تو کیا ہم شراب رکھ سکتے ہیں؟ شراب کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک. تو مشینی ذبیحہ جو ہے وہ بھی مردار کے حکم میں ہے, وہ حلال ہی نہیں ہوئی مرغی. جی. تو ظاہر بات ہے مشینی ذبیحہ اگر ہے یقینی طور پر پتہ ہے جی. یا ویسے مشہور ہے تو زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. یقینی طور پر پتہ ہے تو لازمی طور پر ان کو بچنا پڑے گا. ٹھیک. تو یہ اپنی دکان پر ایسا میٹر نہیں رکھ سکتے. ٹھیک. سر مجھ سے آپ کے سوال میں جواب آیا اور ایک جہت بھی نکلی. یہاں پہ بھی ہمارے بھی بعض لوگ پوچھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شرابی رکھنے کو پوچھ لیں تو نہیں بیچ سکتے, ظاہر سی بات ہے. یہاں پہ بعض دکاندار یا کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں جو ملٹی آئٹم رکھتے ہیں, کئی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا کاروبار, تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعاً درست نہیں ہوتی, ان کا استعمال کرنا یا ان کو آگے لین دین کرنا, تو وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہی جواب ہوگا کہ شرعاً جس چیز کا استعمال ممنوع ہے. پاکستان میں تو ویسے عام طور پر چیزیں ایسی بکتی ہیں جو حلال ہوتی ہیں, لیکن بعض چیزوں کا پتہ چلا ہے جی کہ کچھ ایسے آئٹم آ جاتے ہیں. جی. یہ سب ایک میڈیا رپورٹ تھی جی کہ اسلام آباد کی مارکیٹوں میں, بلکہ اسمبلی میں بھی یہ آواز اٹھی جی کہ میں نے اخباروں میں پڑھا کہ ایسی جو ہے نا وہ چیزیں بک رہی تھیں جن کی ریپر پر لکھا ہوا تھا کہ اس میں خنزیر کے گوشت کے اجزاء ہیں. ریپر پر لکھا ہوا تھا. جی. تو ایک آواز بلند ہوئی اور پھر بعض سپر اسٹوروں نے وہ چیزیں اٹھائی بھی. ایک تاجر سے میرا رابطہ ہوا تھا ان دنوں میں. جی. تو میں نے کہا بھی کیا چکر ہے, تو پھر اس نے ایک لسٹ بھیجی تھی, اس طرح کی لسٹ مشہور ہوئی ہے تو وہ ہم نے وہ چیزیں ہٹا دی ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے اگر کوئی پاکستان میں ہو یا بیرون ملک میں ہو, ٹھیک ہے, ایسی چیز رکھتا ہے جس کا بیچنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, ٹھیک, تو وہ نہیں بیچ سکتا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ صاحب. 2 کالز انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. ہمیں 2 کال ایک کے بعد دیگر ایک ساتھ دے دیجیے. قاری محمد عمر, فیکلٹی ممبر حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان شریف, پی ایچ ڈی اسکالر کامسیٹ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ نوٹ کے بدلے نوٹ خریدنا, کرنسی ٹریڈنگ, اس کے بارے میں فقہ حنفی کے اندر کیا احکام ہے؟ نیز یہ کہ برصغیر پاک و ہند میں جہاں پر احناف کی اکثریت ہے, یہاں پر ہمارے لیے فقہ حنفی کے مطابق علماء جمہور کا جو اس پر مسئلے پر ان کا قول ہے اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. سلام. ٹھیک ہے جی, جواب دیتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے. میں جی طیب سلیم عرض کر رہا ہوں شکر گڑھ سے. تو سوال یہ ہے کہ ہم خدا کی یا رسول کی یا قرآن کی قسم کھاتے ہیں, تو اگر کوئی کاروباری جو ہے اپنا مال بیچنے کے لیے والدین کی یا اولاد کی قسم کھاتا ہے کہ اگلے بندے سے اعتماد آ جائے, تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے, جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی, آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. پروفیسر عمر صاحب, آپ کو تو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب ان کا سوال کہ نوٹ کے بدلے نوٹ. اب یہ پروفیسر صاحب ہیں اور بڑے مہربان ہیں ہمارے جی, اور بہت عرصے بعد انہوں نے اپنا سوال بھی توجہ گئی جمع کروایا ہے, ورنہ تو آتے رہتے تھے ان کے سوالات. نوٹ جو ہے وہ کاغذ ہے. ٹھیک. اس کے کاغذ ہونے میں تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا. حقیقت تو اس کی کاغذ ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ نوٹ کا تعلق
وزنی چیزوں سے ہے یا عددی چیزوں سے؟ وزنی اور عددی، اگر اس کے کچھ کہ نوٹ جو ہے، نوٹ کا جو کاغذ ہے جی یہ تل کر بکتا ہے یا گن کر بکتا ہے؟ یہ بھی آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ بھائی نوٹ کبھی آپ نے دیکھیں گے تل کر بکے ہوں؟ تل کے تو نہیں بکتے نوٹ، گن کر بکتے ہیں۔ جی پوری دنیا میں یہی جی جی بالکل یہی ہے۔ ماحول ہے، یہاں تک کہ جو پتل تانبے کے سکے ہیں جی جی وہ بھی یہ بھی عدد کے جو ہے اعتبار وہ عدد کے اعتبار سے چلتے ہیں، کوانٹٹی سے بکتے ان کا چلن کوانٹٹی سے ہے۔ ہیں۔ جی تو جب دو ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو جن کی جنس ایک ہو، جن سے کو ٹھیک ہے جیسے عید کے موقع پر نئے نوٹ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم انہیں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ گندم تھوڑی دیتے ہیں، نوٹ ہی دیتے ہیں، نوٹ ہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو دو طرف جو تبادلہ ہو رہا ہے جی یہ تبادلہ ایسی چیزوں کا ہو رہا ہے جن کی جنس ایک ہے، ٹھیک ہے کیٹیگری ایک ہے، ٹھیک ہے یہ بھی کاغذ پر مشتمل ہے، وہ بھی کاغذ پر مشتمل ٹھیک ہے۔ ہے اب جب ایسا معاملہ ہو کہ جن کی جنس ایک ہو جی تو سود پائے جانے کی ایک شرط پائی گئی، ایک شرط پائی گئی، ایک شرط پائی گئی ٹھیک ہے کہ جنس ایک ہے، ٹھیک ہے مطلب سود پائے جانے اور نہ پائے جانے کی ایک شرط پائی گئی، اور اس ایک شرط کی بنیاد پر کچھ احکام ایسے ہیں جو نافذ ہوں گے۔ ٹھیک ہے اب اگلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا آپ تبادلہ کرنے چلے ہیں ان کا پیمانہ بھی ایک ہی ہو، ٹھیک اور پیمانے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک پیمانے کی صورت کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو وزن کے ساتھ اس کا جو ہے نا پیمائش کرتے ہیں، ٹھیک ہے یا اس کا کیپیسٹی یا حجم کا اعتبار کرتے ہیں ٹھیک وزن کر کے۔ ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ماپ کر، ٹھیک ہے ناپ ہوگا یا ماپ ہوگا؟ دونوں بولے جاتا ہے۔ اچھا، برتن وغیرہ میں یا جس طرح دودھ وغیرہ لیا جاتا ہے جی ماپ کر جو ہے جو لیٹر کا پیک ہوتا ہے وہ اس کا اعتبار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بھئی یہ یوں ہے۔ پرانے زمانے میں یہ طریقہ جو ہے نا رائج تھا۔ تو سود پائے جانے یا نہ پائے جانے کا جب اعتبار کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر نوٹ وزنی ہوتا ٹھیک ہے تو پھر دوسری شرط بھی پائی جاتی، ٹھیک ہے یا نوٹ کوئی جو ہے نا لیکوڈ چیز کا نام ہوتا، ٹھیک ہے جیسے کسی برتن میں پیمائش کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے تو بھی دوسری شرط پائی جاتی۔ ٹھیک ہے یعنی ادھر بھی 1 لیٹر ادھر بھی 1 لیٹر ایسا بھی نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے یعنی اس کی جو پیمائش ہے وہ کسی برتن سے بھی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے کیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے وزن سے بھی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے تو وزنی بھی نہ ہوا۔ ٹھیک ہے پتہ یہ چلا کہ ربا الفضل جو ہے، سود کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے ربا الفضل دوسری کا نام ہے۔ ٹھیک پہلے سود کی قسم وہ ہوتی ہے کہ پیسے دیے اور ادھار دیے اور اس پر کچھ اضافہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے اسے ربا نسیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ سوال ربا الفضل کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے تو جنس تو پائی جا رہی ہے دونوں چیزوں کے درمیان، ٹھیک ہے ہم نے نئے نوٹ خریدے پرانے کے بدلے، جنس دونوں کی ایک ہے، جی لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ ٹھیک تو جب اس طرح کے مسائل میں دوسری شرط نہ پائی جائے تو نقد خرید و فروخت کمی بیشی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نقد لہٰذا اگر کوئی 1000 روپے کی گڈی خریدتا ہے ٹھیک ہے اور 1100 روپے دیتا ہے، ہاتھوں ہاتھ اگر ہو گیا، جی مطلب کہ ادھار نہیں ہوا، ایک طرفہ بھی ادھار نہیں ہے، ٹھیک ہے دو طرفہ ادائیگی ہو گئی، ٹھیک ہے تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک لیکن اگر ادھار کرتا ہے ٹھیک تو چونکہ اس میں ایک شرط پائی جا رہی ہے، دونوں کی جنس ایک ہے، ٹھیک ہے تو ادھار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ادھار جائز ادھار جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہاتھوں ہاتھ نقد و نقد خریداری ہو سکتی ہے، پیسے دیے اور پیسے لے لیے، ٹھیک ہے کمی زیادتی کے ساتھ کمی زیادتی کے ٹھیک۔ ساتھ۔ اب چونکہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مختلف تھیسس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے معاصرین میں سے بعض نے یہ کہا کہ نہیں جی کاغذ وزنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو اس بات میں وزن نہیں ہے، اس بات میں وزن نہیں ہے، وزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کاغذ کو وزنی کہنا ایک رائے ضرور ہو سکتی ہے
لیکن اس رائے کا شرق و غرب علماء عرب و عجم میں سے کسی نے بھی اعتبار نہیں کیا. تو نوٹ کو عددی ہی کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضیہ شریف میں نوٹ کی حیثیت پر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے، اور کفل الفقیہ الفاہم ایک رسالہ ہے، وہ آپ نے تصنیف فرمایا ہے. میں نے جارڈن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا ایک چھوٹا سا رسالہ پڑھا نیٹ پر، اور مجھے یقین ہے کہ انہیں کسی نے کہا نہیں ہوگا کہ آپ یہ رسالہ لکھیں، کیونکہ وہ ایک ایسا نام تھا جس کا مطلب پاک و ہند کے جو حلقے ہیں کہیں بھی ان کا نام نہیں آیا آج تک. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ رسالہ پڑھا، کفل الفقیہ الفاہم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، یہ رسالہ پڑھا. ٹھیک. پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ 1960 میں جو سیمینار ہوا، دنیا بھر کے علماء بیٹھے، یہ جو 1980 میں سیمینار ہوا، یہ جو 1990 میں سیمینار ہوا، یہ علماء کیوں بیٹھتے رہے ہیں؟ نوٹ کی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے بیٹھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. 100 سال پہلے یہ رسالہ تو لکھ دیا تھا امام اہل سنت، فیصلہ ہو چکا تھا، گویا کہ ایسا واضح اور مدلل رسالہ موجود تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس بیٹھنے کی مختلف وجوہات تھیں. بعض لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عظیم فقہی کارنامے کو امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جائے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، کراچی یونیورسٹی سے ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا اور وہ پاس ہوا ہے. اس کے اندر یہ کفل الفقیہ الفاہم کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ نوٹ جو ہے اس کی حیثیت نقدی کی نہیں ہے، حالانکہ پورا رسالہ ہی اس موضوع پر لکھا گیا ہے کہ نوٹ کی حیثیت نقدی کی ہے. جس طرح درہم و دینار کے حکم کو لے کے فلوس کی جو فقہی طور پر جو فلوس کو حیثیت حاصل تھی وہی نوٹ کو حاصل ہے. لیکن بددیانتی کرنے والے مصنف نے یہ لکھا کہ نہیں، اس کفل الفقیہ الفاہم میں احمد رضا خان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ نوٹ کی حیثیت فلوس کی نہیں ہے. اس کے سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا نا. تو خیر ایک بات چلی تھی تو میں نے تھوڑی سی عرض کر دیا. ہمارے ناظرین تھوڑے سے وہ ہوئے ہوں گے یہ کیا بحث چل پڑی ہے، ایک مشکل ٹاپک تھا. جی چلیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اس کو پڑھ نہیں پائیں گے. ہاں جو اہل علم ہے انہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک. بہت مشکل رسالہ ہے. جی بہت ہی مشکل ہے. اس سے دوسرا سوال لے لیں. جی دوسرا سوال تھا کہ قسم کھانا، کاروبار میں انہوں نے کہا قسم تو کھاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، قرآن کی، لیکن ان کا سوال یہ کہ والدین کی یا اولاد کی قسم کھا کے سودے کو گویا کہ مضبوط کرنا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں والدین اور اولاد کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے ہی جائز نہیں ہے. ویسے ہی جائز نہیں ہے. اور قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، صفات نام کی، ٹھیک، اور قرآن مجید فرقان حمید کی، ٹھیک، مطلب کہ کھائی جاتی ہے. ٹھیک. والدین اور اولاد کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک. یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی قسم بھی نہیں کھائی جاتی. ٹھیک. بعض جو اشعار میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو وہ پھر ایک مجازی معنی مراد ہوتا ہے وہاں پر. ٹھیک. اس سے کالز ہیں ہمارے پاس، جی لائن لگی ہوئی یہ بتایا جا رہا ہے، تو آپ ہمیں 3-4 کالز ایک ساتھ دے دیجئے تاکہ پھر ربط کے ساتھ جو ہے اس کا جواب دیا جا سکے. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کمپنیز میں جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا اس میں کوئی اور صورتیں ہیں؟ کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں اور کچھ ناجائز کہتے ہیں. اگر وہ اس میں جائز ہے تو کتنا اماؤنٹ ہمارے لیے جائز ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ اماؤنٹ ہمارا جمع ہوتا ہے اور کچھ کمپنی کا جمع ہوتا ہے، تو وہ نوکری ختم ہونے پر جو ہے نا ہمیں دے دیا جاتا ہے. تو سنا ہے کہ اس میں کچھ سود بھی شامل ہوتا ہے، تو برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. کہ جی وضاحت فرماتے ہیں، اگلی کال بھی دیتے ہیں. میں جاوید ہند کے شہر بنارس سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرا ڈائی کا کام ہے، بنارسی ساڑیاں وغیرہ ہمارے یہاں ڈائی ہوتی ہیں. اب ساڑیوں میں طرح طرح کے فیگر، مثلا گھوڑے، ہاتھی، مور، طوطا،
کبوتر وغیرہ بنے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کے یہاں وہ ڈائی کرنے آتی ہے, تو اس کو ڈائی کرنا کیسا, اور پھر اس پر طرح طرح کے مور کے پروں کو الگ الگ رنگوں سے برش دوارا الگ الگ رنگوں سے رنگنا, یہ رنگنا ہمارا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی, جواب لیتے ہیں, ایک اور کال دیجیے گا. میں خیر آباد سے بات کر رہا ہوں, ضلع پشاور سے. تو میرا یہ سوال ہے کہ جو مشترکہ کاروبار ہوتا ہے دکان, تو اس کا حساب و کتاب ایک آدمی بیٹھتا ہے, 3 کا کاروبار مشترکہ ہے, تو ایک آدمی بیٹھتا ہے, تو پھر ان دونوں کا کس طرح حصہ نکالا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی, اس کا بھی جواب لیتے ہیں. مجھ سے پہلا سوال جو ابھی آیا ہمارے پاس, بہت ہی کامن سوال ہے, آتا ہی رہتا ہمارے سلسلے میں, کہ وہ پروویڈنٹ فنڈ کا حکم, اور انہوں نے کہا کچھ جائز کہتے ہیں, کچھ ناجائز کہتے ہیں. پروویڈنٹ فنڈ قائم کرنا اور اس رقم کو انویسٹ کرنا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ جتنا حصہ ایک ملازم کی تنخواہ سے کٹتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, اتنا حصہ کمپنی بھی دیتی ہے. ٹھیک. گورنمنٹ کے اداروں میں میں نے نہیں سنا, یا فورسز وغیرہ میں ایسا کوئی علم میں نہیں آیا. ٹھیک. لیکن پرائیویٹ اداروں میں یہی مشہور ہے کہ اتنا ہی کمپنی دینے کی پابند ہے. تو وہ جو کمپنی دے رہی ہے وہ بھی گویا کہ آپ کی تنخواہ کا ایک حصہ ہی ہے. ٹھیک. اور وہ کمپنی پر قانونی طور پر دینا ضروری ہے. ٹھیک. تو وہ رقم جو آپ کے اکاؤنٹ میں آئی کمپنی کی طرف سے, اور وہ رقم جو آپ کی اپنے تنخواہ سے کٹی, یہ دونوں جمع ہوتی رہیں گی تو یہ آپ کی ہی ملک شمار ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن جس ادارے میں جمع ہو رہی ہیں اس ادارے میں یہ کسی جائز اور حلال طریقے سے انویسٹ ہو, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. فی الحال یہی ہے کہ یہ رقم سودی طریقے پر اداروں میں جمع ہوتی ہے اور اس پر پھر سود ملتا ہے. تو یہ جتنی بھی رقم جمع ہوئی ہے آپ اپنی اصل رقم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. جو اضافی رقم ملے گی اس کا حساب لگا کر کہ بھی اتنی اضافی رقم ہے, اتنی میری اصل رقم ہے. ٹھیک. اصل رقم استعمال کریں گے. جو اضافی رقم ہوگی بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں گے. ٹھیک. یہ دینا واجب ہے. ماشاء اللہ. مفتی اگلا سوال تھا بنارس سے, کہ ڈائی کا کام ہے, ان کا رنگنے کا کام ہے, تو ساڑیاں وغیرہ آتی ہیں, اس پہ فگر بنے ہوتے ہیں, ڈیزائن وغیرہ بنے ہوتے ہیں جانداروں کے, اور پھر اسی کے ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مور کے پر بھی رنگتے ہیں. نہیں, ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فگر بنے ہوئے نا جانوروں. جی. اب اس فگر کو بڑی محنت سے بالکل نمایاں کر کے بنانا پڑتا ہے, تو فگر پر خاص محنت کرنی پڑتی ہے, یعنی تصویر اور واضح ہوتی ہے. تو دیکھیں, ڈائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصویر چھاپ رہے ہیں. چھپتی ہے نا ڈائی میں, تو نہیں, یہ ڈائی رنگنے کو ڈائی کہتے ہیں نا, رنگنے کو وہ استعمال کیا ہے, چھاپنے کو کہتے ہیں نا. کپڑا جب ڈائی ہونے جاتا ہے تو وہ رنگ کر آتا ہے نا. جی جی. تو جب فگر تو ایک کمپیوٹر میں تھے, جی, پھر وہ اس کی کوئی پلیٹ وغیرہ بنی ہوگی, پھر انہوں نے ڈائی کی تو اب وہ کپڑے پر پرنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. جب کپڑے پر پرنٹ ہو گیا تو اب وہ جو تصویر کمپیوٹر میں تھی وہ نہ رہی. ٹھیک. مطلب ہمارے علماء نے جو ڈیجیٹل تصویر کے جواز کا کہا ہے, جی, تو وہ اسی صورت میں کہا ہے کہ اس کا پرنٹ نہ نکالا جائے. ٹھیک. اور ساڑی تو ظاہر بات ہے ایک حصی چیز کا نام ہے. ٹھیک. اس پر جو کچھ ہوگا وہ پرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. کپڑا ہے, کپڑا ہے. تو اگر ان کے پاس ایسی ساڑیاں آتی ہیں جن پر جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں, ذی روح کی تصویریں ہوتی ہیں, تو وہ یہ ڈائی نہیں کر سکتے. اس سے انہیں اجتناب کرنا ضروری ہے, نہ ہی اس کی آمدنی حلال ہوگی. ٹھیک. سمجھتے ہو, اگلا سوال خوشاب سے تھا ہمارے پاس, کہ سوال بڑا انٹرسٹنگ لگا مجھے تو, کہ مشترکہ کاروبار ہے, ہم حصہ کیسے نکالیں؟ سوال یہ تھا کہ ایک آدمی بیٹھتا ہے, دوسرا نہیں بیٹھتا. جی. تو حصہ نکالنے کا جو اسٹیپ ہے وہ تو بعد میں آئے گا نا. ٹھیک. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ان دونوں کے پارٹنرشپ کا تناسب کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ 50-50 دونوں کے پیسے تھے یا کم زیادہ تھے انویسٹمنٹ کے اعتبار سے. جی. اور پھر ان کا معاہدہ کیا ہے. ٹھیک. تو شراکت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ
کا کیپٹل یا رقم جو آپ نے لگائی ہے وہ کتنی ہے، آپ کے شریک کی کتنی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا معاہدہ کیا ہے. ٹھیک. تو مثال کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں، ان کی رقم ہے 20%. جی. انہوں نے 20,000 روپے لگائے اور دوسرے نے 80,000 روپے لگائے، لیکن انہوں نے نفع آدھا طے کیا، آدھا ان کو ملے گا آدھا ان کو ملے گا، یہ ان کا معاہدہ ہے. ٹھیک. تو جب یہ معاہدہ ہے تو پھر اس معاہدے کی پاسداری کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیپٹل کیا ہے اور معاہدہ کیا ہے. صحیح. ان دونوں کو دیکھ کر ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو آپ کتنا نفع دیں گے. ٹھیک. مزید کو شامل کرتے ہیں. میں سردار آباد فیصل آباد کے قریب ایک مامو کا جن شہر ہے، وہاں سے بول رہا ہوں. حق نواز میرا نام ہے. جس پھل سے، سبزیات سے، گندم سے، اناج سے عشر نہ نکالا جائے، کیا عشر نہ نکالنے کے ساتھ وہ حرام رہتا ہے یا کہ پاک رہ جاتا ہے؟ صرف گناہ ہی ہوتا ہے عشر نہ نکالنے کا. ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. عبد العزیز اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے کوئی 8.5 لاکھ روپیہ دیا ہے، 9 ماہ ہو گئے ہیں کاروبار کے لیے دبئی. اس میں زکوٰۃ ابھی اس کا مجھے کوئی پرافٹ یا کوئی وہ نفع نقصان نہیں ہوا نا، اس پہ زکوٰۃ مجھے دینی ہے یا مطلب جن کو میں نے پرافٹ مطلب بزنس کے لیے دیے وہ دیں گے؟ کیا سلسلہ ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا بھی جواب لیتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے. جی، میرا نام محمد اسلم ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں ایک دوست کے ساتھ مل کے. تو اس سلسلے میں جو ہماری جو پروفیٹیبلٹی طے ہوتی ہے وہ ہم لوگ جو ہے نا نیٹ اماؤنٹ یا فکسڈ اماؤنٹ پے کر دیتے ہیں. تو لیکن وہ فکسڈ ٹرنیور نہیں ہوتا. سم ٹائمز جو ہے پروفٹ جو ہے وہ ارلی بھی ہو جاتا ہے، سم ٹائمز وہ پروفٹ جو ہے ڈیلے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے پتہ کرنا تھا جی کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں جو ہمیں جو ٹرنیور ہے وہ ہمارا فکس کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن پیمنٹس بھی پلس مائنس ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک مکالمے میں نے سنا تھا کہ شاید جو ہے یہ حرام ہے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. تو اگر ایسے ہے تو ذرا مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا، مہربانی ہوگی. اسے سردار آباد سے حق نواز تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر اناج پر، گندم وغیرہ پر عشر نہ نکالا تو کیا وہ حرام ہو جائے گا اور ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، عشر نہ نکالنا گناہ ہے. ٹھیک. اب پہلے تو یہ سوچ ہی صحیح نہیں ہے کہ گناہ پر بھی آپ اس گناہ کی نوعیتیں تلاش کریں کہ اتنا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، پیچھے فعل گناہ ہے یا آمدنی گناہ ہے. مطلب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، تو گناہ سے تو بچنا ہی ضروری ہے. کتابوں میں بہرحال یہی لکھا ہوا ہے کہ عشر نہ نکالے، اگر عشر نہیں نکالا گیا تو اس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے. ٹھیک، یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو مفتی صاحب اب یہ اس سے اگلا سوال تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ناپاک تو نہیں کہیں گے. ٹھیک. ناپاک نہیں ہو گیا وہ. ٹھیک. مطلب وہ پروڈکٹ پاک تھی تو پاک ہی رہے گی. ٹھیک. لیکن استعمال کرنا حرام ہے، یہ لکھا ہوا. عشر نکالیں یعنی عشر نکالیں. ٹھیک ہے. تو جی عشر دینا ہی چاہیے، بالکل دینا چاہیے. اس سے لازمی ہے، غفلت نہ برتیں، لازمی ہے. تو عشر ادا کریں، آسانی رہے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اگلا سوال تھا، افضل اعظم تھے یہ کہ کاروبار ہے، اب زکوٰۃ کون دے گا، میں دوں گا یا جس کی انویسٹمنٹ ہے وہ دے گا؟ زکوٰۃ کتنی ادا ہوگی اور کون ادا کرے گا، اس سے پہلے ایک اور اسٹیپ ہے. جی. وہ یہ ہے کہ ان کے کاروبار کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے. پوزیشن کیا ہے، کس شیپ کے اندر ہے. بعض اوقات کاروبار ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، قرضے چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کاروبار ٹھیک ہے، انہوں نے 8-9 لاکھ روپے دیے، اس نے بھی 8-9 لاکھ روپے ملائے، اس میں سے آدھی رقم تو جو ہے وہ دکان کی ڈیکوریشن پہ خرچ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو کاروبار میں جو مال تجارت ہے، جی، جو بیچنے کے لیے چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. صحیح. مطلب دو شریکوں نے مل کے پیسہ ملایا اور کام شروع کیا، ایک گاڑی لے لی لوڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس گاڑی پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ گاڑی کی جو رقم ہے وہ کیپٹل سے ہٹ جائے گی، وہ ہٹ گئی. ٹھیک. مال تجارت نہیں ہے. ٹھیک. دکان کا فرنیچر ڈلوا دیا،
اس پر جو خرچہ ہوا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یوں بہت ساری جو ہے نا وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کے کاروبار کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے. اگر تو ایسا ہے کہ وہ مال تجارت کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی خرچہ نہیں ہوا، ان کا کرایہ کا دکان لی، سب کچھ فرنیچر موجود تھا اس کے اندر، اور مال ڈلوا لیا اور وہ مال بھی موجود ہے، پلس اس میں جو کیش ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیش بھی موجود ہے، قرضہ وغیرہ بھی نہیں ہے، صحیح، سال بھی پورا ہو گیا ہے، ٹھیک، تو زکوٰۃ تو اس کی نکالنی پڑے گی. ٹھیک. اب یہ الگ بات ہے، مطلب زکوٰۃ جب بنتی ہے جس فریق کی وہ اس وقت نکالے گا. ٹھیک ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اپنے جیب سے نکال کے ادا کر دیں. ٹھیک. جو کاروبار ان کا موجود ہے اس کے بیاہ پر، یا اس کاروبار سے نکال کے پھر زکوٰۃ دے دیں. اس چیز کا انتظار نہیں کرنا کہ کاروبار کی جب کلوزنگ کریں گے جب زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں. ٹھیک. جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا زکوٰۃ اسی وقت نکالنا ضروری ہے. ٹھیک. تو اگلا سوال مفتی صاحب محمد اسلم لاہور سے، پرافٹ فکس کر دیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اسے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ عرض کرتا ہوں، اگر وہ ہو کہ یہ ٹینیور تو ان کا فکس نہیں ہے کہ 1 مہینے میں ہم لیں گے یا 15 دن میں لیں گے. انہوں نے دوسرے کے ساتھ شرکت کی ہے، جی، کاروبار میں شرکت کی ہے، یہ کہا انہوں نے. جی جی، اچھا، مشترکہ کاروبار ہے، کسی دوست کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ٹینیور فکس نہیں کیا انہوں نے، یعنی مشترکہ کاروبار کے اندر دورانیہ فکس نہ بھی کیا ہو جی تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اماؤنٹ فکس کیا ہے. اب یہ میں بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ ٹوٹل انکم لے رہے ہیں اماؤنٹ یا سیل لے رہے ہیں. اماؤنٹ فکس نہیں کیا جا سکتا. شراکت کے اندر ہمیشہ تناسب یا فیصد کے اعتبار سے نفع رکھا جاتا ہے. آپ کا 40 ہوگا، آپ کا 50 ہوگا %، لیکن اماؤنٹ کی اگر فکس کیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. اور اب پورے جو ان کے کاروبار کی وہ ہے مرکز العلیہ سے تھے، جی جی، لاہور سے. تو مرکز العلیہ میں جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کی شاخ موجود ہے داتا دربار کے پاس. یہ وہاں جا کر اپنا مسئلہ پوچھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسلم بھائی لاہور داتا دربار کے پاس جو دارالفتہ اہل سنت ہے وہاں تشریف لے جائیں انشاءاللہ عز و جل. دارالفتہ اہل سنت میں آپ کا سوال سن کر اگر کوئی ضمنی سوالات کرنے ہوں گے وہ کر کے پھر اطمینان بخش جواب آپ کو آپ کی صورتحال کے مطابق دے دیا جائے گا. ایک کو اور شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد جاوید ہے، میں تحصیل منتر آباد ضلع بہاول نگر سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک آدمی مداربت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اپنی تمام رقم پہلے سود وغیرہ سے کمائی ہوئی ہے، لیکن مجھے وہ کہتا ہے کہ آپ جو کام کریں گے آپ اپنا کھرا بالکل کام کریں، صاف ستھرا کریں، اس میں سود وغیرہ کی مزش وغیرہ نہیں ہوگی، وہ کسی اور جگہ پر. تو میں شیئر پاٹ وغیرہ کا کام کرنا اس کے ساتھ چاہتا ہوں، آیا کہ مجھے اس کے ساتھ مداربت کرنی چاہیے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس میں میری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. اس سے اب سوال آپ کے سامنے کہ سود پر اگر کسی نے سودی رقم جمع کی ہے جی تو وہ رقم تو مال حرام ہے. تو اگر تو جو رقم سود میں ملی وہی لے کر آیا ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ لو رقم اور تم اس سے مداربت کرو، یعنی سود کا نفع گویا کہ جو رقم سود میں ملی، ٹھیک ہے، سود کے طور پر ملی، ٹھیک ہے، تو وہ تو ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ شراکت نہیں کر سکتے، اس رقم سے مداربت نہیں کر سکتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایک موٹی رقم ہوتی ہے، ٹھیک، اس موٹی رقم کو وہ مختلف جگہ سے اس کی بنا پر سود لیتے ہیں. تو اب رقم کے 2 حصے بن جاتے ہیں، کچھ اصل رقم اور کچھ وہ جو نفع کے طور پر ملی ہے، اضافے کے طور پر حاصل ہوئی ہے، اس دوسری رقم کو سود کی رقم کہا جاتا ہے، لیکن اصل رقم سود کی نہیں ہوتی. صحیح. تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ اصل بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، جتنی اصل رقم ہے وہ لے لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ساری ہی سود ہے یا ایسا ہے کہ اس نے ساری رقم جوئے سے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جوئے کی رقم جمع ہے، تو ایسی رقم جس کے پاس ہو اس سے لے کر مداربت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. جاوید آپ کے سوال کا بھی جواب ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبری
دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔